بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری گفتگو کا محور اور مرکز خمس ہے اور خمس کے چیپٹر میں ہم بات کر رہے ہیں۔ خمس کے مسائل کو ذکر کرنے سے پہلے ہم خمس کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے گزشتہ 2 دروس میں اور بیانات میں ہم نے قرآن کی آیت کی روشنی میں خمس اور اہل لغت کے روح سے خمس کے معنی کو بیان کیا ہے، اور آج ہم احادیث معتبرہ کی روشنی میں خمس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ یاد رہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے خمس کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ہاں، اس میں ایک روایت جو ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے ہے۔ امام علیہ السلام سے ایک معتبر روایت موجود ہے۔ اس روایت کو علی ابن ماہزیار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ شہرت رکھتی ہے، اور اس میں امام علیہ السلام نے غنائم اور فوائد کو ایک ہی شمار کیا ہے اور کاروبار کا منافع اس میں شامل کیا ہے، یعنی غنائم کا ایک وسیع معنی امام علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ عربی ٹیکسٹ اور متن کچھ یوں ہے کہ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قال اللہ تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ اس میں امام علیہ السلام نے فوائد کا عطف غنائم پر واو کے ذریعے کیا ہے، یعنی غنائم کا معنی اور فوائد کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کے سیم معنی ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب اور ایک ہی منفعت معنی ہے۔ اور آئیں اب دوسری روایت کو ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ اس کا متن ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ مال پر خمس واجب ہونے کے بعد ادائیگی سے پہلے اس سے کچھ بھی خریدے، یعنی جب آپ کے مال میں خمس کے وجوب کی استطاعت آ جاتی ہے اور اس میں اس مقدار کو تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے خمس نکالنے سے پہلے خریداری اور فروخت اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم روایت پیش کریں گے۔